ایک دھندلی شام جب دنیا کشمیری کی وادیوں میں موسم بہار کی آمد کے خواب دیکھ رہی تھی، ایک ایسی خبر خاموشی سے سوشل میڈیا پر سرسر آئی جس نے بھارت کے مہذب چہرے سے نقاب کھینچ کے رکھ دیا۔ یہ کوئی افواہ یا سیاسی الزام نہیں ہے، بلکہ وہ خفیہ دستاویزات تھیں جو بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کے اندرونی حلقوں سے ٹپک کر دنیا کے سامنے آئیں، اور ان کا ہر صفحہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ پہلگام کا واقعہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک منظم منصوبہ بند فالس فلیگ آپریشن تھا۔ یہ انکشاف ایک زلزلہ تھا جس کی گونج صرف کشمیر کی وادیوں تک محدود نہیں رہی بلکہ دلی کے ایوان اقتدار کی دیواروں میں بھی دراڑیں ڈال گئی۔ دستاویز میں درج ہر ہدایت، ہر منصوبہ، ہر لفظ جیسے خود اپنے خلاف ایک گواہی بن کے ابھرا۔ یہ انکشافات نہ صرف بھارتی حکومت کی اخلاقی گراوٹ کو بے نقاب کر گئے بلکہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت بھی بن گئے کہ مودی سرکار اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انسانی جانوں کو بھی مہرے کی طرح استعمال کرتی ہے۔ جب دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ کشمیر میں حملہ ہوا تو اس وقت را کے دستاویزات میں درج سطریں ایک اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ کہیں میڈیا کو 36 گھنٹوں بعد متحرک کرنے کی ہدایات تھیں، کہیں دھندلی ویڈیوز سے تصویری بیانیاں گھڑنے کے مشورے تھے، اور کہیں ISI پر الزام تراشی کے لیے خاص وقت کا تعین تھا۔ سب کچھ اتنے شفاف انداز میں منصوبہ بند تھا جیسے یہ کوئی فلمی سکرپٹ ہو۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس فلم کے کردار اصل انسان تھے اور ان کی زندگی کی قیمت صرف ایک سیاسی بیانیے کی فتح تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سچ نے خود کو کاغذوں پر ثبت کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، اور بھارت کا چہرہ جسے وہ دنیا کے سامنے جمہوریت، رواداری اور امن کا علمبردار بنا کر پیش کرتا تھا، اب اسی کے الفاظ میں ننگا ہو چکا تھا۔ را کی یہ دستاویزات صرف ایک انکشاف نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں بھارت کو اپنا اصل چہرہ دیکھنے کی ہمت کرنا ہوگی۔ کیا آپ تیار ہیں وہ چہرہ دیکھنے کے لیے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، آخرکار وہ سچ سامنے آیا جسے بھارت کئی دنوں سے چھپاتا آ رہا تھا۔ پہلگام حملہ جسے دنیا کو پاکستان کی کارستانی کے طور پر بیچا گیا، در حقیقت ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کی منصوبہ بندی بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را نے کی۔ یہ انکشاف ایک خفیہ دستاویز کے لیک ہونے پہ ہوا ہے جو کہ ٹیلی گرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے منظر عام پہ آئی۔ یہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ بھارتی ریاستی سازش کی مکمل چارج شیٹ ہے۔ دستاویز میں وہ ہدایات درج ہیں جو را کو پہلگام حملے کے لیے دی گئیں، اور انہی میں سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ رپورٹ میں واضح طور پہ لکھا گیا کہ پاکستان مخالف بیانیہ حملے کے 36 گھنٹے بعد میڈیا کے اوپر لانا ہے اور پھر اس کے بعد ISI پہ الزام ڈالنا ہے، لیکن بھارتی میڈیا نے منصوبہ بگاڑتے ہوئے فوری طور پہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ یوں پوری دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب ہوا۔ یہ تضاد اس فالس فلیگ منصوبے کی ناکامی کا سبب بنا جس کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ اس لیک شدہ دستاویز سے اندازہ ہوتا ہے کہ را کو بھی کہیں سے ہدایات دی جا رہی ہیں، گویا بھارت کی خفیہ ایجنسی بھی کسی اور کھیل کا مہرہ بن چکی۔ دستاویز کا یوں باہر آنا خود اس بات کا اشارہ ہے کہ را کے اندر بھی ہندوتوا مخالف عناصر موجود ہیں جو مودی سرکار کی جھوٹی جنگی چالوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب بھارتی حکومت اس لیک کی تحقیقات کے اندر مصروف ہے، مگر سوال یہ نہیں ہے کہ دستاویز کس نے لیک کی ہے، سوال یہ ہے کہ کتنی اور سازشیں بھارت خود اپنے شہریوں کے خلاف رچاتا ہے۔ دستاویز کا عنوان PSY OPS آپریشن یعنی سائیکولوجیکل آپریشن اینڈ نیریٹو کنٹرول ہے، اور یہ نام ہی چیخ چیخ کے بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد سچائی نہیں بلکہ صرف فریب، دھوکہ اور پروپیگنڈا۔ دستاویز میں واضح الفاظ میں یہ ہدایات موجود ہیں کہ واقعے کا بیانیہ اس انداز میں تشکیل دیا جائے کہ یہ ریاست کی سالمیت اور غیر مسلموں کے خلاف حملہ محسوس ہو، یعنی دشمن کو باہر تلاش کرنے کے بجائے بھارت نے دشمنی کا رخ اندر کی طرف موڑا، اپنی ہی سرزمین پر اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنایا محض اس لیے کہ عالمی رائے عامہ کو پاکستان کے خلاف ہموار کیا جائے۔ دستاویز کے مطابق را کو حکم دیا گیا کہ پہلگام واقعے سے 48 گھنٹے پہلے یا 36 سے 48 گھنٹے پہلے اپنے میڈیا اثاثے یعنی نام نہاد صحافی، نمائندے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس مقام پر پہنچا دیے جائیں تاکہ جیسے ہی واقعہ رونما ہو فوری طور پہ 36 سے 48 گھنٹوں میں دنیا کے سامنے بھارت کا تیار کردہ بیانیہ پیش کر دیا جائے۔ اس حملے کے لیے ضلع اننت ناگ کا انتخاب کیا جائے اور سیاحوں کی آمد و رفت کی نگرانی کے بہانے را کے فیلڈ آپریٹرز کو مخصوص مقامات پہ تعینات کیا جائے۔ سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ حملے کے فوراً بعد 2 سے 4 گھنٹے کے اندر مصنوعی ذہانت یعنی AI سسٹم کی مدد سے جعلی گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جانے کی ہدایت تھی اور ان بیانات کو میڈیا پر فوری طور پہ نشر کیا جانا تھا تاکہ کوئی دوسرا بیانیہ پنپنے نہ پائے۔
اس کے ساتھ ساتھ دھندلی ویڈیوز کو بنیاد بنا کر واقعی کی تصویریں اثر نو تخلیق کرنے اور ان کے ذریعے دنیا کو متاثر کرنے کی منصوبہ بندی تھی، اور یہ وہی ویڈیوز ہوتی ہیں جنہیں بعد میں عالمی میڈیا پر چلا کر پاکستان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ دستاویز میں ایک اور چونکا دینے والا نقطہ یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ ہدایت دی گئی کہ واقعے کے 36 گھنٹے بعد پاکستان پہ الزام لگایا جائے اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، مگر منصوبہ اس وقت چوپٹ ہوا جب بھارتی میڈیا نے TRP کے چکر میں جلد بازی کرتے ہوئے فوری طور پہ واقعے کا الزام پاکستان پہ دھر دیا، اور یوں را کا پورا سکرپٹ بے نقاب ہو گیا۔ اس میں وہ جو لوگ وہاں پر پہنچائے گئے تھے، جس کے بارے میں ابتدائی طور پہ خبریں آئیں کہ بتایا جائے کہ اس ہوٹل کا مینیجر جو ہے اس کا تعلق را کے ساتھ کیوں ہے، اور وہاں پر جو ٹور گائیڈر ہیں وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی طور پہ یہ بھی ہوا کہ فوری طور پہ میڈیا وہاں پر کیسے پہنچا اور فوری طور پہ پاکستان پہ الزام کیسے لگا۔ تو یہ جو اب پول کھلا ہے تو اس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ 36 گھنٹے پہلے تو انہیں وہاں پر پہنچا دیا گیا ہوگا، تو پول تو کھلنا ہی تھا، لیکن وہ 36 گھنٹے بعد پول کھولا جانا تھا، اور TRP کے چکر میں وہ پول پہلے کھول دیا گیا۔ اس خفیہ پلان میں درج تضادات خود یہ ظاہر کرتے ہیں کہ را کو بھی کہیں نہ کہیں سے ہدایات ملتی، اور یہ ہدایات ہمیشہ پیشہ ورانہ اور منطقی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ فالس فلیگ کی یہ سازش اس بار سوشل میڈیا کے ہاتھوں میں ناکام ہوئی۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی لیک شدہ دستاویزات میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں وہ نہ صرف بھارت کی داخلی سازشی مشینری کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک خوفناک پروپیگنڈا نیٹ ورک کے خدوخال بھی واضح کرتے ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے نہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی بلکہ اس واقعے کو عالمی سطح پر ایک اسلامی دہشت گردی کے بیانیے میں ڈھالنے کی مکمل منصوبہ بندی بھی کی گئی۔ دستاویز میں واضح ہدایات ہیں کہ اس بار مرکزی ہیش ٹیگ استعمال کرنے کی بجائے 200 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے غلط معلومات کا سیلاب چھوڑا جائے گا تاکہ کسی ایک بیانیے یا مرکز کو ٹریس نہ کیا جا سکے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ بھارت نے پراکسی طریقے سے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے ایک ڈیجیٹل جنگ چھیڑنے کا منصوبہ بنایا جس میں ISI کو نشانہ بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر بے قابو ٹرینڈز چلائے جانے تھے۔ اس کے ساتھ را کی ہدایت یہ بھی تھی کہ بحث کا رخ کشمیر کی آزادی یا حق خود ارادیت سے ہٹا کر اسے عالمی اسلامی شدت پسندی کی طرف موڑ دیا جائے، یعنی ایک سیاسی مسئلے کو مذہبی دہشت گردی کے طور پہ پیش کرنے کی مہم ہو تاکہ دنیا پاکستان کے موقف کو مسترد کرے اور بھارت کے جھوٹے بیانیوں کو تسلیم کر لے۔ سب سے حیران کن انکشاف یہ ہے کہ شمالی کمان حملے کی جگہ کے قریب سے جعلی خط و خطابت برآمد کر کے اسے ISI سے منسلک کیا جانا تھا، اور اس جعلی مواد کو فورنزک ثبوت کے طور پہ عالمی میڈیا اور سفارتی سطح پر لیک کرنے کا منصوبہ تھا۔ را کے دستاویز میں یہ بھی انکشاف تھا کہ یہ سارا آپریشن امریکی نائب صدر JD وینس کی سفارتی موجودگی کے شیڈول سے ہم آہنگ کیا گیا تھا تاکہ عالمی توجہ حاصل ہو اور بھارت دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا سے انسداد دہشت گردی پر یکجہتی کی اپیل بھی ایک تیار شدہ سکرپٹ کے تحت کی جانی تھی۔ دستاویز میں اس امکان کو بھی تسلیم کیا گیا کہ اگر اصل منصوبہ لیک ہو جائے تو شوپیاں میں ایک متبادل نظام پہلے سے فعال کر دیا گیا۔ شوپیاں جو ہے یہ بھی ایک وقت میں اسی طرح کے منصوبہ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کو ایک مرکز بنایا گیا تھا جو اس بار بیک اپ آپریشن کے طور پہ کام کرنا تھا۔ مزید انکشافات میں لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کی ممکنہ پیش قدمی کو بھارت کے لیے ایک کنٹرول چیلنج قرار دیا گیا، کیونکہ ممکنہ پیش قدمی تو اس صورت میں ہونی تھی جب الزام لگتا اور جب آپ کی طرف سے آگے جارحیت کے لیے اقدامات اٹھانے کی تگودو کی جاتی۔ اس میں خبردار کیا گیا کہ اگر پاکستان نے 1.3 کلومیٹر سے زائد پیش رفت کی تو یہ اقوام متحدہ یا چین کو مداخلت کا جواز فراہم کر سکتی ہے، اور اس خدشے کے پیش نظر بھارتی فورسز کو واضح ہدایات کی گئیں کہ اپنی پیش قدمی کو 1.2 کلومیٹر تک محدود رکھیں تاکہ بین الاقوامی ثالثی کا خطرہ کم رہے۔ آخر میں را کی دستاویز یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ بھارت کو غیر جانبدار ممالک کی جانب سے ممکنہ مزاحمت یا سفارتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ اگر اس کا جھوٹا بیانیہ دنیا کے سامنے مکمل طور پہ بے نقاب ہو جائے۔ اس میں یہ بھی انکشاف سامنے آیا کہ وہ صرف ایک فالس فلیگ آپریشن تک محدود نہیں بلکہ ایک مکمل ریاستی منصوبہ بندی، خطے میں عدم استحکام پھیلانے اور عالمی بیانیے کو کنٹرول کرنے کی ایک ہماگیر سازش تھی۔ پہلگام حملے کے گرد گھومنے والی یہ اسکیم اب واضح طور پہ بے نقاب ہو چکی ہے اور دنیا کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ آیا ہے۔ ان دستاویزات کے مطابق کوڈ تھا انڈو پیکام، اس کے تحت متبادل لائن ٹینگو ایکو کو مسلسل چالو رکھا جائے گا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت نے نہ صرف پہلگام کے لیے بلکہ دیگر خفیہ راستوں اور نیٹ ورک کے ذریعے بھی پلان بی تیار کر رکھا تھا، یعنی اگر ایک محاذ ناکام ہو تو دوسرا فعال ہو۔
مزید حیرت انگیز انکشاف یہ ہے کہ بلوچستان میں سرگرم تنظیمیں جیسے BLA انہیں عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا جا چکا ہے۔ ان کے درمیان رد عمل میں اختلاف اور فرق پیدا ہونے کا خدشہ بھی بھارتی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ گویا بھارت نہ صرف ان گروپس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے بلکہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال کر کے پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دستاویز میں یہ ہدایت کی گئی کہ کشمیر حملے کے بعد 3 سے 48 گھنٹوں کے اندر مخصوص کارروائیوں کے لیے وقت کی کھڑکیاں کھلی رکھی جائیں گی۔ اس میں BLA کے سیلز کو کوڈ T48 کے تحت سوئی اور کوئٹہ میں متحرک کیا جانا بھی شامل تھا تاکہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کی جا سکے۔ ایک اور گھناؤنی سازش یہ بھی بے نقاب ہوئی کہ اگر حملے میں ہندو شہریوں کی ہلاکت ہوتی ہے تو اس خبر کو صرف مخصوص غیر ریاستی پلیٹ فارمز تک محدود رکھا جائے گا، یعنی بھارت اپنے ہی عوام کی موت کو بھی میڈیا مینجمنٹ کے تحت کنٹرول کرے گا تاکہ عالمی تاثر متاثر نہ ہو۔ اس طرح اننت ناگ اور کاندرابل کے کوریڈورز میں بھی سادہ لباس میں ڈیٹرنس اسکواڈ تعینات کیے جانے کی ہدایت تھی، جو کہ بظاہر عام شہری نظر آئیں گے مگر اندرونی طور پہ مشن پہ ہوں گے، ایک مکمل ریاستی دہشت گردی کی مثال۔ اقتصادی محاذ پہ را کی دستاویزات واضح کرتی ہیں کہ چین کے منصوبوں جیسے CPEC اور گوادر کو بھی انٹیلیجنس نگرانی میں رکھا جانا تھا تاکہ کسی بھی وقت رکاوٹ یا نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ بات اس حقیقت کو مزید تقویت دیتی ہے کہ بھارت صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے خطے کی اقتصادی سلامتی کے خلاف سرگرم ہے، اور آخر میں یہ ساری کارروائیاں را کے مخصوص نکات پر مبنی فیصلوں کے تابع ہوں گی، یعنی ہر چیز کا فیصلہ اس ایجنسی کی منصوبہ بندی اور اندرونی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ ان دستاویزات کے مطابق اگر 21 اپریل 2025 تک اس پورے منصوبے میں کسی قسم کے رکاوٹ یا پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی تو حتمی کمانڈ ایک اینالاگ چینل کے ذریعے فراہم کی جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ تمام ہدایات انسانی مداخلت کے بغیر خفیہ اور محفوظ لائن سے منتقل کی جائیں گی تاکہ اس آپریشن کے خفیہ پہلو کو مکمل طور پہ محفوظ رکھا جا سکے۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد تمام فیلڈ آپریٹو یعنی زمینی سطح پر متحرک ایجنٹس کو بلیک سٹیٹس کر دیا جائے گا، یعنی ان کا وجود، کردار یا سرگرمیاں سرکاری طور پہ تسلیم نہیں کی جائیں گی اور ان کی شناخت کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے گا تاکہ کوئی قانونی یا عالمی تحقیقات انہیں نہ پکڑ سکے۔ اور دفاعی ماہرین اس ساری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہلگام واقعہ را کی باقاعدہ طے شدہ اور منظور شدہ کارروائی تھی۔ یہ کوئی حادثاتی واقعہ یا شدت پسندی کا خود مختار مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بند اور ریاستی معاونت سے چلنے والی مہم ہے جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنا تھا۔ بھارت کی کشمیری عوام کے خلاف نفرت اب کھل کے دنیا کے سامنے آئی ہے۔ جب ایک ریاست اپنی ہی سرزمین پر اپنے ہی شہریوں کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے، پھر ان کا الزام کسی دوسرے ملک پر لگا دیتی ہے، تو یہ فاشزم اور پروپیگنڈا کا بدترین نمونہ ہے۔ مودی سرکار نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو استعمال کرنا معمول بنایا، اور یہ رویہ صرف غیر اخلاقی نہیں بلکہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی۔ آخر میں اس دستاویز کو ماہرین نے صاف الفاظ میں یہ کہہ کے بیان کیا ہے کہ پہلگام حملہ بھی پچھلے تمام فالس فلیگ آپریشنز کی کڑی ہے، جیسے پٹھان کوٹ، اڑی اور پلوامہ، جہاں شواہد بعد میں یہی ثابت کرتے رہے کہ حملے کے تانے بانے خود بھارتی اداروں سے جا ملتے ہیں۔ اب جا کے جب فالس فلیگ آپریشن کر لیا اور بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی منصوبہ بندی اپنا لی، LOC کے اوپر ٹینشن بڑھ گئی، تو ادھر سے جب LOC کے اس پار والے گھر جو ہیں وہ خالی ہونا شروع ہو گئے، لیکن زبردستی خالی کروائے گئے، اور اس کے ساتھ کشمیر کے اندر سے جو گھر خالی ہونا شروع ہوئے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر سے، تو اس پہ تیجسوی پرکاش، جو بھارت کی معروف اداکارہ اور نہایت حساس سماجی شعور رکھنے والی شخصیت کے طور پہ جانی جاتی، ان دنوں وہ ایک بیان کے باعث خبروں میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ سوال اٹھایا جو بھارتی حکومتی بیانیے کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں۔ تیجسوی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تو کوئی بھی شخص جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ بھارت کی طرف آنے کو تیار نہیں، دوسری بات یہ کہ وہ اپنا گھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں گئے، وہ وہیں موجود ہیں، لیکن جموں و کشمیر جو انڈیا کے زیر تسلط ہے وہاں پہ ہندو آباد کیے گئے تھے، لیکن اب کی صورتحال میں وہ خود اپنی جانیں بچا کر وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ اس کے الفاظ میں یہ منظر بھارتی قوم کے لیے ایک تشویشناک لمحہ ہے۔ اس نے سادہ مگر نہایت گہرے لہجے میں پوچھا ہے کہ ہم سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ جسے ہم نے بڑی محبت، تحفظ اور امید کے نام کے ساتھ وہاں پر بسانا چاہا تھا، وہی لوگ آج اس سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اندھی قوم پرستی کے نعروں سے باہر نکلیں اور خود سے کڑوے سوالات پوچھیں جن سے ہم مسلسل منہ موڑتے آئے ہیں۔ جذبہ حب الوطنی کے تحت ہم نے یہاں پہ آباد کیا تھا ان کو، اب وہ ڈر کے مارے وہاں سے نکل آئے، کشمیری تو وہاں پر ہی موجود ہے۔
تو اس کا بیان محض جذباتی نہیں بلکہ عکاس ہے اس بات کا، اس زمینی حقیقت کا کہ مودی سرکار کی کشمیر پالیسی پہ ایک کھلا سوالیہ نشان ہے۔ بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد جموں و کشمیر میں جس بڑے پیمانے پر ہندو آبادی کو بسانے کی کوشش کی، وہ نہ صرف عوامی مزاحمت کا سامنا کر رہی ہے بلکہ خود وہ لوگ بھی جو وہاں زبردستی یا لالچ میں لائے گئے تھے آج عدم تحفظ اور اجنبیت کا شکار ہو کر وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہے۔ تیجسوی کا یہ سادہ سا بیان در حقیقت مودی حکومت کے اس مصنوعی بیانیے کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہا ہے جس کے ذریعے بھارت دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کشمیری عوام نئی دہلی کی پالیسی سے خوش ہیں، لیکن جب انہی کے بٹھائے گئے اپنے لوگ اس زمین سے بھاگنا شروع ہو جائیں تو یہ بیانیہ زمین پر منہ کے بل کرتا ہے۔ دیکھیے مستقبل کیا منظرنامہ دکھاتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔